اب سوال یہ ہے کہ یہ نظام آئے گا کیسے؟ پہلے یہ خلافت اپنی ذات پر نافذ کریں. ہمارا اپنا وجود ایک نفس ہے اور ایک ہمارے ہاں روح ہے، روح ربانی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روح خلیفت اللہ ہے، امر اللہ ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ روح حاکم ہو جائے، یہ خلیفت اللہ بن جائے نفس کے اوپر. پہلا کام یہ ہے، اسی کو کہا گیا ہے اصل جہاد. حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ. پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. پھر نمبر 2، آپ کا ایک دائرہ اختیار ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں آپ خلیفت اللہ ہیں. اگر یہاں آپ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے تو اسلام کا نام زوال پر نہ لائیں. یہ تو پروسیس شروع ہوگا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے. پھر بنو ایک بنیاد مرصوص، سیاسی کشمکش سے علیحدہ، کسی کی دوستی نہ کسی کی دشمنی. دوستی ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے، وفاداری ہو اس کے دین سے. لڑائی ہے ہر اس شخص سے کہ جو اللہ کا باغی ہو، اللہ کے رسول سے جس نے منہ موڑا ہو، قرآن کے حرام کے اوپر عمل پیرا ہو، اس سے ہماری دشمنی ہے. آج توبہ کر لے ہمارا دوست ہے، کسے باشد کوئی ہو وہ ہمارا ساتھی ہے، لیکن توبہ شرط لازم ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ. پھر جمع ہو کر بنیاد مرصوص بنو، سڑکوں پر آؤ. اب یہ حرام کام ہم نہیں ہونے دیں گے. کسی کی حکومت گرانے کے لیے مت آؤ، کسی کو کندھا دے کر اوپر پہنچانے کے لیے اور پھر جب اوپر چڑھ جائے تو اس کو گرانے کے لیے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اس کے اندر پوری توانائیاں برباد نہ کر دو. اسلام کے لیے آؤ جب آنا ہو، منکرات کے خلاف آؤ جب آنا ہو. ڈٹو اور منکرات کا استحصال کرو طاقت کے ساتھ، بالید نہیں عن المنکر بالید. لیکن کب؟ جبکہ خود اپنے اوپر نافذ کر چکے ہو، جبکہ مل جل کر ایک طاقت بن چکے ہو، ایک جماعت کی شکل اختیار کر سکو، جبکہ ایک امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. تب یہ مظاہرے ہوں گے، تب میدان میں آنا ہوگا، تب للکاریں گے اور تب جانے نثار کریں گے. اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے ہماری زندگیوں میں آئے گولیاں آئیں اور ہمارے سینے ان کے سامنے ہوں، ہماری پیٹھ پر کوئی گولی نہ لگے. لیکن یہ کہ پہلے وہ مراحل طے کر کے